ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ دوسرا جو عنوان ہے ہمارے سامنے وہ ہے اس کلمے کا کیا معنی۔ ہم نے فضیلت سن لی، بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ سب سے بڑی فضیلت اس کلمے کے تعلق سے وارد ہے۔ جنت اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہو جاتی ہے، وہ جنت سے محروم نہیں ہو سکتا اگر اس کلمے کی اس نے حفاظت کر لی تو۔ کلمے پر اس کی وفات ہوئی تو، کفر کی حالت میں اس کی وفات نہیں ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ جنت سے محروم نہیں ہوگا۔ تو اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اس کلمے کا صحیح معنی کیا ہے۔ یہ عربی زبان کا کلمہ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہماری زبان تو ویسے بھی عربی نہیں ہے، ہم ویسے ہی نہیں سمجھ پاتے، لیکن عربی زبان جاننے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اس کلمے کا صحیح معنی نہیں بیان کرتے، بلکہ ایک عمومی قاعدہ بیان کر رہا ہوں۔ جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے اس امت میں، سب کے اندر ایک انحراف مشترک طور پر موجود ہے تمام گمراہ فرقوں کے اندر، کہ وہ اس کلمے کا صحیح معنی بیان نہیں کرتے۔ سلف صالحین کا جو منہج ہے، جو عقیدہ ہے، ان کا جو فہم ہے اس کلمے کے تعلق سے، یہ معنی یہ گمراہ فرقے بیان نہیں کرتے۔ ہر گمراہ فرقے کے اندر اس کلمے کے تعلق سے انحراف موجود ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر یہیں سے انحراف شروع ہو جائے تو آگے کیا انجام ہوگا آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ تو ان کے انحراف کی شروعات اسی کلمے سے ہو جاتی ہے، یہیں سے وہ راہ راست سے بھٹکنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کلمے کا صحیح معنی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کلمے کا معنی ہے معنی لا الہ الا اللہ، لا معبود حق الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، بس یہی اس کلمے کا صحیح معنی ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ الہ کا معنی معبود کے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی لفظ سے اس کا ترجمہ کیا جائے، اس کا معنی بیان کیا جائے، وہ باطل معنی ہے، بس یہی اس کا ایک درست اور صحیح معنی ہے۔ چنانچہ اس امت میں بہت سارے فرقے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کلمہ الہ کا معنی کسی دوسرے معنی میں کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الہ کا معنی ہے خالق، لا الہ الا اللہ یعنی لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ یقیناً ہم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، لیکن لا الہ کا معنی یہ نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان بھیجا، اور اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کی شروعات کس سے کی؟ اسی کلمے سے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ صرف اللہ کے رسول کی دعوت نہیں تھی، تمام انبیاء اکرام کی یہی دعوت تھی۔ کیا کہتے تھے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود کے۔ ہود علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، نقل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہود علیہ السلام کے متعلق نقل کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا تھا اپنے نبی کو؟ اللہ رب العالمین نے ان کے جواب کو قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا۔ وہ ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ ہود علیہ السلام ہم سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ کیا کہا
अजीतना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़रा मा काना यअबुदु आबाउना, क्या आप ये चाहते हैं कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और हमारे बाप दादाओं ने जिनकी परस्तिश की है, इबादत की है, उन तमाम माबूदों को छोड़ दें? तो ये माना उनकी कौम के लोगों ने भी समझा था। अल्लाह के रसूल ने भी जब लोगों को इस कलमे की दावत दी तो उन्होंने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके कौल को भी कुरान करीम के अंदर नकल किया है। वो कहने लगे अजअल अल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब, तमाम माबूदों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी होगी, ये तो अजीब व गरीब मुतालबा है, ये तो नहीं हो सकता हमसे। तो कुफ्फार व मुशरिकीन ने अच्छी तरह समझा था कि रसूल हमसे किस चीज का मुतालबा कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने वही रसूल जो उनके नजदीक अब तक सबसे महबूब थे, अमीन थे, सादिक थे, उनके खिलाफ तलवार उठा ली। अगर अल्लाह के रसूल उनसे यह मुतालबा करते कि तुम इकरार करो कि अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, तो अल्लाह के रसूल के खिलाफ तलवार उठाते हो? क्या वो इस चीज का इकरार नहीं करते थे कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है? वो इस चीज का इकरार पहले से करते थे। खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ताल्लुक से नकल किया है, वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम। अगर उनसे आप पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है, तो वो खुद आपको गवाह देंगे, कहेंगे, इकरार करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें पैदा किया है। तो खुद कुफ्फार मक्का ये इकरार करते थे कि खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन, इनकार नहीं करते थे। इसी वजह से सबसे ज्यादा कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जिस सिफत से कुफ्फार मक्का को तौहीद की दावत दी है, वो कौन सी सिफत है? इसी तख्लीक की सिफत। बल्कि पहली आयत जो कुरान की नाजिल हुई उसमें क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात में से किस सिफत का अल्लाह ताला ने इंतखाब किया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। क्योंकि कुफ्फार मक्का भी इकरार करते थे कि अल्लाह ताला ही खालिक है, उसके सिवा कोई खालिक नहीं है। तो पहले से वो इकरार कर रहे थे। अगर अल्लाह के रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह से उनसे ये मुतालबा करते कि तुम इकरार कर लो अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, उन्हें कोई परेशानी होती? अल्लाह के रसूल के खिलाफ तलवार उठाते? तो ये माना कुफ्फार मक्का ने भी नहीं समझा था। ये जो कहते हैं कि ला इलाहा का माना ला खालिका इल्लल्लाह, ये उन कुफ्फार से भी गए गुजरे हैं, ये उन कुफ्फार से भी गए गुजरे हैं जो ये माना भी नहीं समझ पाते कि हकीकत में अल्लाह ताला क्या मुतालबा कर रहा है। इसलिए इस कलमे का सही माना समझने की जरूरत है। अगर इसे गलत माने में समझा और जबान से कहते रहे तो ये कलमा फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। इसका सही माना क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं। इस कलमे के इकरार का माना यह है कि अल्लाह के सिवा किसी भी तरह की कोई इबादत किसी के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इबादत अल्लाह की होगी। उसके सिवा किसी के लिए भी किसी तरह की कोई इबादत की जाए तो यही शिर्क है, जिसे अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता। बाद लोग इलाह का तर्जुमा करते हैं राजिक से, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई राजिक नहीं, रिज्क देने वाला नहीं। कुफार और मुशरिकीन भी इस चीज का इनकार नहीं करते थे। बाद लोग कहते हैं कि ला इलाहा का माना ला मुदब्बिरा इल्लल्लाह, इस कायनात को चलाने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। खुद कुफार और मुशरिकीन इसका इनकार नहीं करते थे, वो भी इकरार करते थे कि अल्लाह ताला ही इस कायनात को चलाने वाला है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ताल्लुक से कुरान करीम के अंदर नकल किया कि जब ये दरियाई सफर में होते और किसी तूफान से घिर जाते तो उस वक्त अपने माबूदाने बातिला को नहीं पुकारते थे, वो भी जानते थे, इकरार करते थे कि इस कायनात को चलाने वाला अल्लाह ताला है। तो क्या करते उस वक्त तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते, उस वक्त तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते, और जैसे ही फिर खुशकी में आते, उस मुसीबत से नजात मिल जाती, फिर दोबारा शिर्क शुरू कर देते। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में उनके ताल्लुक से कहा है फ़इज़ा रकीबू फ़िल फ़ुल्क दाउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्र इज़ा हुम युशरिकून, कि जब ये कश्ती में सवार होते हैं और किसी तूफान से घिर जाते हैं, दाउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, तो वहां पर अपने माबूदों को नहीं पुकारते, फिर जानते हैं कि अल्लाह ताला ही मुदब्बिर है,
کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو وہاں پر اقرار کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے، لیکن جیسے پھر خشکی میں آتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے تھے۔ تو خود کفار مشرکین یہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو چلانے والا ہے۔ ان کے ساتھ اللہ کے رسول کی اصل دشمنی، اللہ کے رسول کے خلاف جو تلوار اٹھاتے تھے، اصل ٹکراؤ کہاں تھا؟ اللہ کو اپنا رب بھی مانتے، خالق بھی مانتے، مدبر بھی مانتے، رازق مانتے، لیکن عبادت اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ دوسروں کی کرتے، یا اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے بھی عبادت میں، کچھ حصہ دیتے بھی، تو اپنے معبودان باطلہ کو شریک کر لیتے۔ حج کرنے کے لیے آتے، تلبیہ پکارتے اور کیا کہتے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آگے بڑھا دیتے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ تو اگر کبھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے بھی تو ساتھ میں اپنے معبودان باطلہ کو شریک کر دیتے۔ تو یہ ان کا جرم تھا، یہ اصل اختلاف تھا کفار مشرکین سے۔ تو جس چیز کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک معنی بعض لوگ کہتے ہیں لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ الہ کا معنی حاکم دور دور سے نہیں ہوتا، دونوں کے درمیان کوئی مطابقت ہی نہیں ہے عربی زبان میں۔ جس کو بھی عربی زبان کی تھوڑی سی بھی شدبد ہے اس سے پوچھ لیں کہ لفظ الہ میں اور لفظ حاکم میں کوئی مطابقت ہے؟ اگر ذرہ برابر بھی اس کے پاس انصاف بچا ہوا ہے اور عربی زبان سے کچھ تعلق ہے تو کہے گا کہ دونوں کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود افسوس کے ایک بڑی جماعت ہے جو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حکمراں نہیں، قانون اللہ رب العالمین کا اس زمین پر چلے گا بس۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہی قانون اس دنیا میں چلنا چاہیے، اس کا انکار کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا۔ لیکن کیا لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے رسول کو حکم دیا لوگوں کو جس کلمے کی اللہ کے رسول نے دعوت دی، کیا انہوں نے یہ سمجھا اللہ کے رسول نے اس چیز کی دعوت دی تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلمے کا معنی نہیں ہوتا۔ سلف نے کبھی اس کلمے کا معنی نہیں سمجھا، بلکہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے جانتے ہیں؟ اس کی شروعات حقیقت میں خوارج سے ہوئی ہے۔ امام لالکائی رحمہ اللہ نے خوارج جو کہ گمراہ فرقہ ہے اس کی ابتدائی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی شروعات ہوئی ہے ان الحکم الا للہ، یہ آیت ہے، اور دوسری آیت ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ ان دو آیتوں پر انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی اور اس کا معنی وہ نہیں سمجھا جو سلف صالحین سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ لا حکم الا للہ، کہ صرف اللہ رب العالمین کا قانون چلے گا۔ جن کے ساتھ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا؟ مناظرہ کیا تھا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ پھر مذہب سلف کی طرف، صحابہ اکرام کے منہج کی طرف پلٹ آئے تھے۔ تو اس کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے، اور افسوس کہ آج بھی بے شمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو لا الہ کا ترجمہ یہی کرتے ہیں لا حاکم الا اللہ۔ ابھی 1 مہینہ بھی شاید نہیں گزرا ہوگا، میں نے اپنی فیس بک وال پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی۔ جماعت اسلامی کا ایک بندہ دھڑلے سے عوام کے درمیان اس چیز کی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی لا حاکم الا اللہ ہوتا ہے، حالانکہ کہیں سے بھی دور دور سے الہ کا معنی حاکم نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد آگے کہ اللہ رب العالمین کا قانون صرف دنیا میں چل سکتا ہے، یقیناً یہ اچھی بات ہے، لیکن جو شخص اللہ رب العالمین کا قانون اس دنیا میں نافذ نہ کرے، بشری قانون کو،
انسانوں کے تیار کردہ قانون کو اس دنیا میں نافذ کرے وہ کیا ہے؟ وہ شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہے، اور جو کلمہ لا الہ کا منکر ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جو الہی قانون کو چھوڑ کر بشری قانون کو نافذ کرتا ہے یا اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ شخص اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی اس نے نہیں کیا ہے۔ اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ابھی پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کا نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہو، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہو، شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہو۔ اس لیے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو تنفیذ کر رہا ہو۔ اب جو اس قانون کو تسلیم کرتا ہے گویا کہ وہ شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی پوری دنیا میں مسلمان ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ سید قطب نے اپنی کتابوں میں صراحت کے ساتھ ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر لکھا ہے کہ پوری سوسائٹی آج کافر ہو چکی ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ باضابطہ وہ جمعہ کے نماز سے دور رہتے تھے، جماعت سے دور رہتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے کیونکہ کافر مانتے تھے، کسی کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ فکر معاشرے کے اندر عام ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب آپ سامنے والے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، کافر سمجھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کفار جیسا وہ تعامل کرنا چاہیں گے۔ اور حقیقت میں دنیا کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس فکر کے پائے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی وال پر کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو کا لنک شیئر کیا تھا، تقریباً سال بھر ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کے جیل کے اندر ایک شخص اسی فکر کا جیل کے اندر موجود ہے، قیدی، جس کا نام خالد المولد ہے۔ ایک صحافی جا کر ان سے انٹرویو لے رہے ہیں، سوال کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ پورے سعودی عرب کے اندر کوئی نہ حکمراں طبقے میں سے نہ عوام میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے۔ دوبارہ کنفرم ہونے کے لیے سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سعودی عرب صرف نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے اپنے علاوہ، بس وہی ایک مسلمان ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب کہ آپ کو موقع ملے تو آپ مجھے قتل کر ڈالو گے پھر؟ تو وہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر چھری نہ ملے تو کم از کم گلا گھونٹ کر بھی مارنے کی کوشش کروں گا آپ کو۔ اقرار کر رہا ہے ایک دم آن دا ویڈیو، کیمرے سے شوٹنگ ہو رہی ہے اور اقرار کر رہا ہے۔ چنانچہ سیکورٹی کے تحت ہوتے ہیں، وہ حملہ تو نہیں کر سکتے، اور پھر یہاں سے وہ گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ فکر اگر معاشرے کے لوگوں کے اندر عام ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کئی ایسے واقعات پیش ہو چکے ہیں کہ اس طرح کے فکر کے حاملین نے سب سے پہلے اپنے والدین کو قتل کیا۔ تو یہ خبیث فکر وہاں سے شروع ہوئی اور آج بھی موجود ہے۔ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، استاد محترم، اپنے ایک درس میں فرماتے ہیں، اور بعد میں وہ کتاب میں بھی چھپی ہے، میرے پاس کتاب بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اسی طرح کے ایک فکر رکھنے والے نوجوان سے میں نے ملاقات کی، سمجھانے کے لیے گیا۔ وہ نوجوان مجھے نام لے کر اسی طرح شیخ صالح الفوزان، شیخ عبدالسلام السحیمی، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم مرتد نہیں سمجھتے بلکہ اصلی کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے کلمہ کا اقرار ہی نہیں کیا ہے، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں۔ اب سوچیں کہ یہ فکر اگر کسی کے ذہن میں داخل ہو جائے تو اس امت میں کیا ہوگا۔ چنانچہ ایک لمبی تاریخ رہی ہے، خونی تاریخ، کہ انہوں نے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ یترکون اہل الاوثان ویقتلون اہل الاسلام، کہ یہ کفار و مشرکین کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کے خون سے اپنے تلواروں کو رگیں گے، اور یہی تاریخ ان کی رہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس طرح کے فکر سے بچائے۔
تو یہی سے انحراف شروع ہوتا ہے. لا الہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لا حاکم الا اللہ. اور کہتے ہیں کہ پوری امت میں کوئی اللہ رب العالمین کی حکمرانی کو نافذ نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے سب کوئی کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک واقعہ، ایک مسجد میں گیا جمعہ کے خطبے کے لیے. ایک شخص کھڑا ہوا، ایک دم ٹائٹ پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا، بہت ہی ٹائٹ، اور اسی آیت کی تفسیر ایک دم خوارج کے منہج پر تفسیر کرتے ہوئے بڑے جوشیلے انداز میں اس نے تقریر کی اور سب کو کافر قرار دیا. جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے اس نوجوان کو بلایا. علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کافی تعریف کی، اس کے جوش کی کافی داد دی، غیرت ایمانی کی داد دی. اس کے بعد اس بندے سے کہا کہ اس آیت میں کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے مراد حکمراں ہے؟ یہ تو عام ہے نا. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو بھی اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق نہ چلے، فیصلہ نہ کرے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے تمہاری قول کے مطابق. تو تمہارا یہ لباس جو ہے کیا یہ شرعی ہے؟ سر جھکا لیا. اب تم فیصلہ کرو خود کہ اپنے اس قول کے مطابق تم کیا ٹھہرے. اس میں تو سب کو کہا گیا ہے نا کہ کوئی بھی اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے کیا ہوگا؟ وہ کافر ہو جائے گا. اس کا مطلب کہ تم بھی کافر. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ خبیث فکر کتنی مہلک ہے. اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں نے اپنی صحیح کی شروعات، صحیحین کی شروعات، جو لوگ بخاری مسلم پڑھے ہوئے اچھی طرح جانتے ہیں، کس کتاب سے ہوتی ہے؟ کتاب الایمان سے. دونوں نے اپنی صحیح کی شروعات کی ہے کتاب الایمان سے. صحیح مسلم میں مقدمہ ہے، مقدمہ کے بعد پہلی کتاب کتاب الایمان ہے. صحیح بخاری میں کتاب بدیل وحی ایک مختصر 1 صفحے 1.5 صفحے کی ہے. اس کے بعد اصل کتاب جو ہے کتاب الایمان، بہت لمبی کتاب، اور بے شمار دلائل سے خوارج کے فکر کی تردید کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے. صحابہ اکرام نے، تابعین، تبع تابعین نے قطعاً یہ نہیں سمجھا تھا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم فہم سلف کو لازم پکڑیں، منہج سلف کو لازم پکڑیں. جب تک اس منہج کو لازم نہیں پکڑیں گے، اسی طرح کے گمراہ کن افکار اور نظریات کے سائے تلے متاثر ہوتے رہیں گے اور اپنے دین و ایمان کو خراب کرتے رہیں گے. نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کلھا فی النار الا واحدہ، تمام کے تمام جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے. اور وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس دین و ایمان پر ہیں، جس عقیدہ و منہج پر ہیں، صرف وہی نجات پانے والا ہے. تو ضرورت ہے کہ اس منہج کو ہم لازم پکڑیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا ضامن کہا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. لا معبود حق الا اللہ. اس کی دلیل خود اللہ رب العالمین کا کلام ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ رب العالمین ہی فقط برحق معبود ہے. اللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحق، کہ برحق معبود بس اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں لا الہ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، یہ سب کے سب باطل معبود ہیں. تو برحق معبود بس اللہ رب العالمین ہے، اور جتنے بھی اللہ کے علاوہ معبودان ہیں سب کے سب معبودان باطلہ ہیں. تو یہ ہے اس کلمے کا صحیح معنی جس کا خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے.